نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب کے چینل سے آپ کے سامنے ان دنوں 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی سیرت کا پروگرام ہے، قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام ہے۔ دوسرا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام ہے۔ تیسرا ایمان اور اس کی شاخیں۔ چوتھا پروگرام میری لکھی کتاب جدلیاتی لبرلزم سے متعلق ہے۔ پانچواں پروگرام میری دوسری لکھی کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ ہے اور چھٹا پروگرام میری لکھی ہوئی تیسری کتاب لبرل نظام حکومت کا خلاصہ ہے۔ عزیزان محترم، آج یہی چھٹا پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ میں اس کے 7 ایپیسوڈ اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج اس کا 8واں ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ عزیزان محترم، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریاست کا نظریہ کس طرح فروغ پذیر ہوا۔ ریاست کی ابتدا کے بارے میں نظریہ، تو ریاست کی ابتدا کے بارے میں جو مذہبی نظریہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے سیکولر نظریات میں سے 3 نظریات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، یعنی پہلا نظریہ جبر و قوت، دوسرا نظریہ پیدرسری اور تیسرا نظریہ مادرسری۔ اسی طرح آج آپ کے سامنے چوتھا نظریہ پیش کرنا ہے میں نے، نظریہ معاہدہ عمرانی۔ نظریہ معاہدہ عمرانی، تو نظریہ معاہدہ عمرانی والے جو ہیں عزیزان محترم، یہ تاریخ کو 2 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ جتنے بھی ان کے محققین ہیں، اس نظریہ کو ماننے والے یا دانشور حضرات ہیں یا سیاسیات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ معاہدہ عمرانی کو 2 حصے میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے اس کے 2 ادوار گزرے ہیں۔ پہلا دور جو تھا وہ تھا ایک فطری دور، یعنی کہ تاریخ کا پہلا دور جو تھا وہ فطری دور تھا اور تاریخ کے پہلے دور میں لوگ فطری طریقے سے زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ فطری طور سے لوگ زندگی گزار رہے تھے، ان کے پاس کوئی ٹھوس قسم کے قوانین موجود نہ تھے جن کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوں، یعنی کہ ان کی زندگی جو تھی عوام کی وہ بغیر کسی قانون کے تھی، بغیر کسی ضابطے کے تھی، بغیر کسی اصول کے تھی۔ یعنی ایک مرد کے پاس کئی عورتیں تھیں اور ایک عورت نے کئی مردوں کے ساتھ تعلقات بنایا ہوا تھا۔ اس قسم کی زندگی تھی اور باقی زندگی بھی تھی جو ان کی معیشت، ثقافت، جو کچھ بھی تھا ان کا، اس کے اندر بھی کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی ٹھوس چیز ایسی موجود نہ تھی جس کے اندر ان کی زندگی کے اندر کوئی تنظیم آتی، کوئی ہم آہنگی پیدا ہوتی، ایسی کوئی بات نہ تھی۔ تو یعنی برائی اور بھلائی کے جو معیار تھے وہ بھی قائم نہ تھے، جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ لوگوں کو ان پر متفق کیا جا سکے، ایسے کوئی معیار بھی نہ تھے برائی بھلائی کے، بس وہ آزادانہ زندگی تھی۔ تو کوئی بااختیار فرد بھی موجود نہ تھا ایسا جو ان کو کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر لیتا، یا کوئی ادارہ بھی موجود نہ جو فطری قوانین نافذ کر دیتا۔ وہاں پر کوئی ادارہ نہ تھا، کوئی بااختیار فرد نہ تھا، یعنی کہ ہر ایک کی اپنی اپنی گنگا چل رہی تھی، اپنی اپنی دھن میں ہر آدمی تھا اور اپنی اپنی بادشاہت تھی۔ ہر آدمی کی جو طاقتور ہوتا تھا وہ دوسروں کو دبا کر رکھتا تھا، ان کو اپنا غلام بنائے رکھتا تھا۔ تو فطری قوانین پر جو لوگ عمل نہیں کرتے تھے ان پر بھی ان کے لیے کوئی سزا نہیں تھی، سزا کا کوئی نظام ہی نہیں تھا، گویا کہ زندگی مکمل طور پر آزاد تھی۔ تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تاریخ کا دوسرا دور آیا، یعنی کہ یہی جو نظریہ پیش کرتے ہیں نا معاہدہ عمرانی کو، یہی دانشور کہتے ہیں کہ پھر تاریخ کا دوسرا دور آیا۔ یہ دور فطری دور تھا اور دوسرا دور وہ کہتے ہیں کہ لوگ اس دوسرے دور میں اس قسم کی فطری آزادی سے لوگ جو تھے وہ دستبردار ہو گئے۔ انہوں نے فطری آزادی کا جوا جو تھا وہ اپنے گلے سے پھینک دیا اور ایک تنظیم بنا لی اور باقاعدہ قوانین کے تحت زندگی گزارنے لگے۔ اب یہ ان کا کہنا ہے،
جی ہاں، معاہدہ عمرانی والوں کا کہنا ہے، جو ان کے دانشور ہیں، جو ان کے مطلب محققین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کے دوسرے دور میں لوگوں نے اس قسم کی فطری زندگی سے تنگ آ کر اپنی ایک تنظیم بنا لی، قوانین بنا لیے، اور ان قوانین کے مطابق انہوں نے ایک معاہدہ کیا، ایک عمرانی معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت انہوں نے کچھ قوانین بنائے اور اپنا ایک سربراہ منتخب کر لیا، اور ایسا انہوں نے اپنی مکمل طور پر ایک ریاست قائم کر لی۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ریاست کا وجود جو تھا وہ عمل میں آیا عمرانی معاہدے کے تحت۔ تو لیکن اب اس پر کچھ اعتراضات ہیں، اعتراض بھی لوگ کرتے ہیں جو دوسرے نظریات والے ہیں، انہوں نے اس پر اعتراضات بھی کیے۔ اب سب سے پہلا اعتراض تو اس پر یہ آتا ہے کہ تاریخی ثبوت کی عدم موجودگی ہے، اس پر تاریخ کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی کہ معاہدہ عمرانی کے جو یہ ماننے والے ہیں، جو اس کے محققین ہیں، جو دانشور ہیں، وہ یہ نہیں بتاتے، اس کی کوئی مثال پیش نہیں کرتے کہ تاریخ سے کوئی اس کی مثال پیش کرتے وہ، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تاریخ سے کوئی مثال انہوں نے پیش نہیں کی کہ یہ معاہدہ کب ہوا، کن لوگوں نے کیا اور کیسے کیا، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ جب ثبوت ہی موجود نہیں ہے تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ معاہدہ عمرانی لوگوں کے درمیان ہوا؟ اس وقت تو لوگ تھے ہی، مطلب فطری دنیا میں تھے، اس وقت تو فطری نظام تھا، ہر ایک اپنے ڈھنگ اور رنگ کے مطابق چلتا تھا، لوگوں کو اپا دھاپی تھی، ہر ایک کے اندر کوئی نظام نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی طرز زندگی نہیں تھا۔ تو کس طرح انہوں نے مطلب اپنے آپ یہ نظام بنا لیا، اور کس طرح انہوں نے مطلب ایک معاہدہ کر لیا اپنے آپ؟ تاریخ سے اس کی کوئی مثال ثابت نہیں ہے، یعنی کن لوگوں نے معاہدہ کیا اور وہ کون کون سے لوگ تھے، انہوں نے کب یہ معاہدہ کیا، کوئی تاریخ، کوئی وقت، کوئی بات ایسی پیش نہیں کی جاتی۔ اسی طرح دوسرا اس پر اعتراض یہ آتا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ غیر منطقی نظریہ ہے، یہ غیر منطقی نظریہ ہے۔ اس قسم کا معاہدہ ایسے لوگ کر سکتے ہیں جو سماج کے اندر مساوی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے درمیان تو یہ معاہدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت تو فطری دور تھا، سماج کے اندر مساوات تو نہ تھی، کچھ لوگ طاقتور تھے، انہوں نے دوسروں کو دبا کے رکھا ہوا تھا، اور کمزوروں پر وہ حکمرانی کر رہے تھے، یہاں کمزور ان کے غلام تھے، اور ذاتیات اور قبائلی جو تصورات تھے وہ بھی موجود تھے اس وقت۔ ہر شخص اپنی ذات کے حوالہ سے سوچتا تھا، اپنی ذات کے حوالہ سے وہ کام کرتا تھا، جو بھی کرتا تھا، دوسروں کو وہ تکلیف پہنچاتے تھے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے تھے، لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیتے تھے، ان کے مویشیوں کو لوٹ لیتے تھے، بچوں کا کوئی پرسان حال ہی نہ تھا، ایک عورت کئی مردوں کے پاس تھی، ایک مرد کے پاس کئی عورتیں تھیں، کوئی پرسان حال ہی نہ تھا، بچے مر جاتے تھے بیچارے، بھوک سے، پیاس سے، بیماری سے مر جاتے تھے، ان کا کوئی پرسان حال ہی نہ تھا، یعنی ذاتیات تھی اور قبائلی تصورات موجود تھے اس وقت۔ تو جھگڑے طے کرنے کے لیے بھی کوئی بااختیار ادارہ نہ تھا، جھگڑے جب ہوتے تھے تو لوگ مر کھپ جاتے تھے، جو طاقتور ہوتا تھا مار دیتا تھا کمزوروں کو، ان جھگڑوں کو طے کرنے کے لیے کوئی بااختیار ادارہ موجود نہ تھا۔ تو اس قدر جو سماجی عدم مساوات تھی، تو سماجی عدم مساوات میں کیسے یہ معاہدہ ہو گیا؟ لوگ کیسے اکٹھے ہو گئے، کس طرح اکٹھے ہو گئے، کس طرح انہوں نے معاہدہ کر لیا؟ یہ ایک مطلب سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ اسی طرح تیسرا اس پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سیاسی شعور کا فقدان، کہ یعنی یہ معاہدہ ان لوگوں نے کیا یا ان لوگوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا جو سیاسی طور پر شعور مند نہ تھے، جو سیاسی طور پر شعور مند نہ تھے۔ اگر وہ شعور مند نہیں تھے تو وہ اکٹھے ہو کر انہوں نے ایک معاہدہ کیسے کر لیا؟ یہ بات بھی قابل غور ہے، اگر وہ شعور مند نہیں تھے تو وہ اکٹھے کیسے ہو گئے اور انہوں نے یہ معاہدہ کیسے کر لیا؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ہے نا مطلب انسانی شعور وہ تجربات کے ساتھ بتدریج آتا ہے، شعور یکدم نہیں آتا کسی کے اندر، تجربات کے ساتھ آتا ہے۔ جو انسان اپنے تجربات سے گزرتا ہے، زندگی کے تجربات سے گزرتا ہے، تو بتدریج یعنی گریجولی، دھیرے دھیرے انسان کے اندر یہ شعور آتا ہے، یکدم شعور کسی انسان میں نہیں آیا۔ جی ہاں، یہ بات ہے۔ تو یہ 3 قسم کے اس پر اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کو بھی عزیزان محترم سامنے رکھیں، اور معاہدہ عمرانی جو ہے میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، انشاءاللہ ہم آئندہ آگے چلیں گے، اور ایپیسوڈ نمبر 9 میں ہم جو ہے اگلا معاہدہ دیکھیں گے کہ اگلا معاہدہ کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ میرا جدلیاتی لبرلزم کا جو میں نے اس پر نظریہ اپنا پیش کیا وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔